बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बड़ी अहम खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद नाज़रीन, पीडीएम जमातों के जो सरबराहान हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, चौधरी शुजात हुसैन, ना सिर्फ ये तीनों मुतहरिक हुए हैं बल्कि इनकी जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील को रुकवाने के लिए एक और बड़ी शख्सियत को भी मुतहरिक करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान की नाअहली के इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शवाहिद हैं वो आज अदालत के सामने पेश कर दिए गए हैं। अब ये किस किस्म के शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन अदालत से इमरान खान की नाअहली मांग रहा है, इन शवाहिद में कौन कौन सी दस्तावेज़ात शामिल हैं, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर हुई है। ये दरख्वास्त किस मामले पे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आई है, इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना की तफसीलात तलब की हैं, हाई कोर्ट में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल और इसके अलावा अदालती महाज पर जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली जो नाज़रीन खबर है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत से मुतल्लिक है। जब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जब जो दरख्वास्त गुजार थे मोहसिन शाह नवाज़ रांझा इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस में वो इलेक्शन कमीशन से बाहर आए थे, तो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से उन पे एक असॉल्ट किया गया था, एक हमला किया गया था। उस हमले को बुनियाद बना के नाज़रीन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा ने थाना सेक्रेटेरिएट में इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आज इस केस की नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हुई है और जज की जानिब से जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से, और ये नाज़रीन जज ज़फ़र इकबाल साहब वो हैं जिनके पास जो है इमरान खान का जो तोशा खाना का फौजदारी रेफरेंस है जिसमें 9 जनवरी को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, ये वही जज हैं। और आज इन्हीं जज साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उनकी अबूरी ज़मानत को 10 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी आज अदालत में अदम हाज़िरी के हवाले से बाबर अवान साहब ने पेश की। उस इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी जज साहब की जानिब से जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, कार्य सरकार में मदाखलत के हवाले से जो पीटीआई के रहनुमा हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम के ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था। और इस्लामाबाद की ATC अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास, उन्होंने वासिक क़य्यूम की जो अबूरी ज़मानत है उसे भी 10 जनवरी तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, ये दरख्वास्त नाज़रीन मियाँ दाऊद साहब हैं, वकील हैं। वकालत से पहले ये सहाफ़त किया करते थे, लाहौर में रिपोर्टिंग किया करते थे, बोल न्यूज़ के साथ भी वाबस्ता थे, दीगर चैनल के साथ भी अपनी खिदमात जो है ये माजी में देते रहे। लेकिन साथ साथ इन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी, लॉ किया, और लॉ करने के बाद इन्होंने सहाफ़त का पेशा छोड़ के जो है वो वकालत के पेशे को अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने नाज़रीन जो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो परवेज़ इलाही की जानिब से गुजरात डिवीज़न को जो अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी किए गए हैं, दरअसल उन फ़ंड्स का जो इजरा है उसे चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़िम मियाँ दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो अरबों रुपए के फ़ंड्स हैं जो परवेज़ इलाही की जानिब से गुजरात डिवीज़न के लिए जारी किए गए हैं, दरअसल ये तमाम के तमाम जो फ़ंड्स हैं, अरबों रुपए के फ़ंड्स हैं, ये पूरे गुजरात डिवीज़न में नहीं बल्कि जो काफ लीग के, परवेज़ इलाही के, उनके अपने बेटे के, अपने भतीजे के और उनके अपने करीबी अजीज़ों के जो 4 हल्के हैं, सिर्फ उसमें तरक्याती मनसूबों के लिए, तरक्याती स्कीमों के लिए ये अरबों रुपए के फ़ंड जारी किए गए हैं। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि यह तरक्याती फ़ंड जारी करना सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का फैसला है जिसमें तरक्याती फ़ंड को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया गया था, उस फैसले की खिलाफ वर्जी है। और इन तरक्याती स्कीमों के ज़रिए रकम बटोरी जा रही है, मनपसंद जो ठेकेदार हैं उन्हें ये ठेके जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत से इस्तदा ये की गई है कि अरबों रुपए के ये तरक्याती जो फ़ंड्स हैं, इन फ़ंड्स के इजरा को रोका जाए और इस मामले की तहकीकात भी करवाई जाएँ। आज़म सवाती की नाज़रीन ज़मानत मामले के ऊपर आज जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है उसमें समाअत हुई है। पहले तो इस दरख्वास्त के ऊपर जो आज़म सवाती साहब की ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज हुआ था, लेकिन जज साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद आज इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर अज़हर नौ जो है नाज़रीन वो दलाइल का बाकायदा आगाज़ हुआ है। बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए और बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल में कहा कि ये मामला एक ट्वीट का है, उसमें तौहीन का कोई मामला नहीं बनता। अगर तौहीन का मामला भी हो तो सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ جو اس مقدمے کا مدعی ہے وہ تو متاثرہ فریق ہے ہی نہیں، اور 75 سالہ جو سینیٹر اعظم سواتی ہیں انہیں 2 صوبوں کے جو ہے وہ چکر لگوائے گئے۔ بابروان صاحب کے ناظرین اس کیس میں دلائل مکمل ہوئے، اور کل جو پروسیکیوٹر کے وکیل ہیں، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے جو وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی، وہ ناظرین اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی جو خبر ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا جو ایک اسکینڈل عمران خان صاحب کا آیا، اس کے بعد یہ مطالبہ آیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے آیا، اور میں حیران ہوں کہ جب عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کی ڈیٹیل مانگی جا رہی تھی تو وہ تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان کے توشہ خانہ کی ڈیٹیل پبلک ہونے کے بعد اب وہ تمام لوگ، تمام کردار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک یعنی جب سے پاکستان بنا ہے جس نے بھی توشہ خانہ کے تحائف حاصل کیے ہیں ان تمام کی ڈیٹیل جو ہے وہ پبلک کی جائیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے جو کیا تھا ایک شہری منیر احمد نے، اور منیر احمد کی درخواست کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست پہ سماعت کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو 16 جنوری تک اب تک کے توشہ خانہ کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور جب اس کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل جنہیں سرکار کا وکیل کہا جاتا ہے ان کی جانب سے توشہ خانہ کی اب تک کی تمام تر تفصیلات پبلک کرنے کی مخالفت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سرکاری وکیل کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے 16 جنوری تک یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ عدالت کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، پرویز الہی صاحب نے کل جو انٹرویو دیا اس انٹرویو کو لے کے ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں خاصی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے کہ ایک طرف پرویز الہی صاحب یہ بیانات دیتے ہیں جب بھی عمران خان صاحب کوئی بڑا اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں جو ہے وہ فوج تبدیل کرتی رہی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جنہیں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی تنقید کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ تو ان کے محسن ہیں، اور دوسری جانب ناظرین یہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اوقات بھی گن لی پرویز الہی صاحب نے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کیا یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اگر اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کسی قسم کا بیان دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو میں خود بولوں گا۔ تو تشویش تو پائی جا رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے پرویز الہی کی طرف سے، مونس الہی کی طرف سے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو اتحاد ہے وہ قائم اور دائم رہے گا۔ اب ناظرین کل کے پرویز الہی کے اس انٹرویو کے بعد تحریک انصاف کا ایک ہلکا سا رد عمل، ہلکا سا جواب آیا ہے، اور یہ رسپانس آیا ہے ناظرین جو سابق گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ان کا ہوتا ہے عمران اسماعیل کا۔ انہوں نے ناظرین یہ کہا ہے پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے اوپر کہ ہمارے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی احسان نہیں۔ جو پرویز الہی نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے لیے جو ہے وہ پیسہ اکٹھے کرتے رہے، سعودی عرب سے، قطر سے، آئی ایم ایف سے اربوں روپے، اربوں ڈالر لے کے آئے، ہمارے اوپر تو کوئی احسان جنرل قمر جاوید باجوہ نے نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پرویز الہی کے اوپر یا کاف لیگ کے اوپر کوئی اگر احسان انہوں نے کیا ہے تو یہ کاف لیگ کے اوپر پرویز الہی پہ کوئی احسان جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کسی قسم کا کوئی احسان نہیں، اور ہمیں احسان فراموش جو ہے وہ نہ کہا جائے۔ اب ناظرین یہ جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے اس پر کل کچھ ملاقاتیں ہوئیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی۔ ان ناظرین تینوں شخصیات کی ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو رکوانے کے لیے ایک تو براہ راست جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس معاملے کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تو گرین سگنل جو دینا ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے دینا ہے۔ اگر چودھری شجاعت حسین گرین سگنل دیتے ہیں اور پرویز الہی کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ پرویز الہی کے حوالے سے انہیں وزیر اعلیٰ اس سائٹ کا بنانے کے لیے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن نے شواہد جمع کروائے ہیں، وہ شواہد کیا ہیں ناظرین؟ آپ کو معلوم ہے ناظرین جو الیکشن کمیشن نے اسپیکر کے ریفرنس کے اوپر عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دیا تھا، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب قرار پائے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی انیشیٹ کی جائے۔ تو عمران خان کے خلاف فوجداری توشہ خانہ کا ایک مقدمہ، ایک کمپلینٹ جو ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں جو ہے وہ دائر ہوا تھا، جس پر پہلے سماعت ہوئی، اور سماعت کرنے کے بعد عدالت کے جو جج تھے ظفر اقبال صاحب، انہوں نے عمران خان کے خلاف اس کمپلینٹ کو جو ہے وہ قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 9 جنوری کا عمران خان کو طلبی کا سمن جاری کیا تھا، نوٹس جاری کیا تھا۔ اب ناظرین جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں وقاص احمد
ان کی جانب سے عمران خان کے خلاف نااہلی کے لیے کہ وہ کرپشن اور کرپٹ ایکٹرز کے مرتکب قرار پائے ہیں، کچھ دستاویزات جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور وہ جو دستاویزات ہیں ناظرین ان کا حوالہ جو ہے جو تحریری فیصلہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اس فیصلے میں بھی ان شواہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے کچھ بینکس اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل ہیں، جو بینک سٹیٹمنٹ ہیں، وہ بھی اسی عدالت میں الیکشن کمیشن کے ایک اور ریپریزنٹیٹو کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں۔ لیکن جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر وقاص احمد نے ناظرین ڈیٹیل جمع کرائی ہیں شواہد کے حوالے سے، اس میں ناظرین ایک تو جو عمران خان کے اثاثوں کی ڈیٹیل 2017-18 میں جو الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگست 2018 میں عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان کا حلف اٹھایا تھا، تو جو وہ ڈیٹیل تھیں اس سال کی عمران خان کے صاحب کی 17-18 کی، وہ جو اثاثوں کی ڈیٹیل تھیں، ایک تو وہ ڈیٹیل جمع کروائی گئی ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن وقاص احمد کی جانب سے متعلقہ عدالت میں۔ اس کے علاوہ 2018-19 کی ڈیٹیل ہے جس میں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد جو 2019 اور 20 کی توشہ خانہ کی عمران خان صاحب کے جو گوشواروں کی ڈیٹیل ہیں وہ جمع کرائی گئی ہیں، 2020-2021 کی ڈیٹیل جمع کروائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو گزٹ نوٹیفیکیشن تھے عمران خان کے اثاثوں کی ڈیٹیل جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئی تھی، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سال 2017-18 کا، 2018-19 کا اور 2019-20 کا، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھیجا تھا، اس کی کاپی بھی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے، اور جو توشہ خانہ کے تحائف کی مصدقہ ڈیٹیل کی جو مصدقہ نقول ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر وقاص احمد نے جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں مصدق انور، اور یہ کنفیڈینشیل جو برانچ ہے الیکشن کمیشن کی، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں مصدق انور، ان کی جانب سے 31 صفحات کی عمران خان صاحب کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، بینک سٹیٹمنٹ کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی اس کی مصدقہ جو کاپی ہے وہ بھی جو ہے وہ جو عدالت ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جج ظفر اقبال، ان کی عدالت میں ان ڈیٹیل کو جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے، اور 9 جنوری کو اس کیس کی ناظرین بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔